اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے، جب نہیں ہوتا تو کہتا ہو تو میں دوسروں کو دوں گا، جب آ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو تعویلیں دیتا ہے، اچھا ابھی یہ بھی کرنا ہے، اچھا کیا پتا یہاں بھی کام آ جائے، یہاں بھی ضرورت پڑے، پھر دینا نہیں چاہتا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ تم بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ پیغمبر کو جادو زدہ بتایا۔ یہ وہی خطاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا تھا مکہ میں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، پیچھے گزر چکا ہے 47 میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، سارے اکٹھے ہی ڈوب گئے اور کام تمام ہوا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ جیسے اسرائیل میں سارے اہل کتاب جو ہیں، یہ یہود جو ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے، لیکن بہرحال اس آخرت سے مراد وہ آخری زمانہ لیتے ہیں۔ یہاں اگر آخرت سے مراد ہم آخرت یعنی قیامت لیں تو بات یہ ہے کہ سب کو وہاں حشر کے میدان میں اکٹھا ہونا ہی ہے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کسی قسم کے باطل کی، پروٹیکٹڈ ہے پوری طرح، سچ ہے، مکمل صحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اور ہم نے تمہیں اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے تو اسے بشارت دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے، یعنی ضرورت کے مطابق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن کو سنتے جاتے ہیں اور فوراً جھک جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ کون سا وعدہ؟ آخری نبی کے آنے کا۔ اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر اور عاجزی آ جاتی ہے اور جھک جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نماز پڑھتے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے تو کفار شور مچانے لگتے اور بعض اوقات گالیوں کی بھوچھاڑ کر دیتے۔ تو اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کرے، اور نہ اتنا آہستہ پڑھو کہ اپنے ساتھی بھی نہ سن سکے، یعنی ایک درمیانی اعتدال کی راہ ہو۔ اور کہو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ کوئی اس کی بادشاہی میں شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتباں ہو، کمزور نہیں، عاجز نہیں۔ اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، کہا کیجئے اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد میں ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کے شروع کی 10 آیات حفظ کر لی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا، یعنی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سورت کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھ لی، جمعہ کے دن خاص طور پر، اس کے لیے اگلے جمعہ تک اللہ کی طرف سے ایک روشنی یا نور رہے گا،
مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے سورت کی تلاوت شروع کی. ان کے گھر میں ایک جانور تھا, اس نے اچھلنا شروع کر دیا. انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں صاحبان کی طرح ایک بادل اپنے اوپر نظر آیا جو ان پہ سایہ کیے ہوئے تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ نے فرمایا پڑھتے رہو, یہ وہ سکینت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتی ہے. اور خاص طور پر سورت کہف کے پڑھنے پر نازل ہوئی. تو یہ سورت قرآن کے نصف میں ہے اور بہت اہم صورتوں میں سے ہے. بہت زبردست سبق ہیں اس کے اندر. اس لیے ہر جمعہ کے دن سے پڑھنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے کوئی مصروف ہے یا نہیں پڑھ پا رہے تو لگا کر ساتھ ساتھ دل میں دوہرا لیں, اس کو تازہ ضرور کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب, تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. یعنی خاص طور پر اس سورت کے اندر کیا اہم پیغام ہے کس کے لیے؟ نصارہ کے لیے. پچھلی سورت کس کے بارے میں تھی؟ بنی اسرائیل کے بارے میں, یہود کے بارے میں زیادہ بات تھی, اور اس میں نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یہ سراسر حد سے گئی گزری بات ہے, ان کو اس کے بارے میں خبردار کرو. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے, وہ محض جھوٹ کہتے ہیں. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. یہ پیغمبر کا حال ہے, اور پیغمبر کی امت کا کیا حال ہے؟ کیا ہم بھی ان لوگوں کے پیچھے جان کھو رہے ہیں, جان گھلا رہے ہیں کہ جو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں اور اللہ کی بات کو مانتے نہیں؟ آپ نے جان گھلائی تو لوگوں میں تبدیلی آئی, اور ہم جان بچائے بیٹھے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں. اصل میں دعویٰ کا کام, آخرت کی فکر, آخرت کے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی فکر, یہ تو ہمارے کاموں کی لسٹ میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ کرنے کا کام ہے. خود مسلمانوں کو سمجھانے میں بڑی مشکل ہے کہ اس کام کے بغیر نجات نہیں. مصیبت میں پڑو گے کہ سمجھ آ کے ہی نہیں دیتی بات کہ یہ بھی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے, ایسے ہی جیسے کھانا پینا ذمہ داری ہے, کیونکہ آخرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دنیا کے کام کے لیے تو تیاری کرنی پڑتی ہے, چھوٹا سا بھی کوئی پروجیکٹ ہو کتنا کچھ پلان کرنا پڑتا ہے اور پریپیئر کرنا پڑتا ہے. تو آخرت جو ہمیشہ کا گھر ہے, یہاں تو ہم نے ان گھروں میں تو تھوڑی دیر جانا ہے نا, چند سالوں کی بات ہے, پھر تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی پیچھے سورت میں سب کو ہی جانا ہے یہاں سے. لیکن جس گھر میں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کیا ہو رہا ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے زندگی میں, اس کی کتنی فکر ہے, اور اس کے لیے کتنی زیادہ لوگوں کو کتنا زیادہ جگانے اور خود بھی جاگنے کی ضرورت ہے. واقعہ یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے, جتنی بھی اٹریکشنز ہیں, جتنی بھی نعمتیں ہیں, جو بھی تم کو نظر آتا ہے, اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا, بیوٹی. یہ زمین کا زیور ہے, یہ درخت, یہ پہاڑ, یہ سمندر, جو کچھ بھی دکھتے ہو, یہ سب اٹریکشنز بنا کے اصل میں تمہارا امتحان لیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے, کہ اچھے کام کس کے ہیں, آخرت کی تیاری کون کر رہا ہے. آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یہ تو بس چند دن کے لیے بنا ہے, جیسے ایک سٹیج بنایا جاتا ہے. مثلا جب اولمپکس ہوتے ہیں کسی خاص ملک میں, پھر کیا ہوتا ہے, کتنی تیاری ہوتی ہے, ہر چیز تیار کی جاتی, ہر چیز سجائی جاتی ہے. صرف وہ جگہ ہی نہیں جہاں پر یہ سب ہوتا ہے بلکہ آس پاس کا شہر بھی, سالوں تیاریاں ہوتی, پہلے سے پلانڈ ہوتا ہے. پھر جب ہو جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں, بس پھر ایک نام رہ جاتا ہے, باقی سب چیزیں اٹھا لی جاتی. کوئی شادی ہوتی, کوئی پارٹی ہوتی, ایک سٹیج بنتا ہے, سجتا ہے, اس کے بعد سب اٹھ جاتا ہے. یہ دنیا بھی اسی طرح چند دن کے لیے اللہ نے بنائی ہے, اس کے بعد یہ سب لپیٹ دی جائے گی, امتحان کے لیے بچھا. جیسے بچے مانٹیسوری میں جاتے ہیں نا,
تو اپنا میٹ بچھاتے ہیں, اس پہ بیٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور جب کام کر چکتے ہیں پھر خود ہی اس کو رول کر دیتے ہیں, بس کام ختم, چھٹی, اب گھر جانے کا وقت ہے. بالکل اسی طرح ہم نے بھی یہ میٹ بچھایا ہوا ہے, یہاں چند دن کا کام ہے اور پھر چھٹی, یہاں سے فارغ ہو کے اصلی گھر جانا ہے. آگے گھر ہے کہاں, کتنی تیاری ہے اس کی. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ تو یہ ایک واقعہ ہے اصحاب الکہف کا, جن کی ایمان میں آزمائش ہوئی تھی, دین میں آزمائش ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, دین بچانے کے لیے غار کا رخ اختیار کر لیا, وہاں جا کے پناہ لی, کیونکہ آخرت کا امتحان سخت امتحان ہے, وہاں کامیابی ایمان والوں ہی کے لیے ہے. تو انہوں نے اس کامیابی کے لیے دین نہیں قربان کیا, اپنا شہر چھوڑ گئے, عیش و عشرت اور آرام چھوڑ گئے اور جا کے غار میں چھپ گئے. اذ اوى الفتية الى الكهف, وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے. فقالوا, تو انہوں نے کیا کہا, دعا مانگی, اے پروردگار, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے پروردگار, ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے, ہمارا حال درست کر دے, ہماری مدد فرما, ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں بتا. تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. یہ ایمان والوں کا قصہ ہے, ایمان والوں کے حالات ہیں, اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. جب ایمان ہوتا ہے تو ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں, جب انسان ہدایت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, لازم و ملزوم. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. کہتے ہیں یہ وہاں کی ایلیٹ کے بچے تھے جن کے والدین تو بگڑے ہوئے تھے, لیکن ان کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. تو انہوں نے کسی سے بھی ڈرے بغیر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. اور یوتھ ہر دور میں ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ ان کے سامنے مصلحتیں نہیں ہوتی, اگر ان کو حق مل جائے تو وہ حق کے اعلان میں ڈرتے نہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے, یعنی اگر اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا لیں. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا, یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے, یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے, یہ شرک کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے بھروسے پر اپنا ایمان بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اب ان کا توکل کیا تھا, غار میں بھی جا رہے تھے اور بھروسہ بھی تھا اللہ پر. یہ نہیں کہ وہیں بیٹھ رہے اور کہا کہ اب توکل ہے آپ پر, کوشش کی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی, اور جہاں وہ پھر خود ان کے پاس نہیں تھا اپنے آپ کو سنبھالنے کا انتظام, تو اس کو وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری لمٹ بس اتنی تھی. یہی توکل اور تدبیر ہوتی. تدبیر کی ایک لمٹ ہوتی اور توکل ان لمیٹڈ ہوتا ہے. تدبیر بندے کی طرف سے ہوتی اور اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یعنی اللہ بندے کی مدد کرتا ہے. تم انہیں غار میں دیکھتے. اب کیا ہوا کہ وہ چند نوجوان تھے, غار میں جا کے چھپ گئے. تو یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے, یعنی اللہ نے ان کے لیے سائے کا بھی انتظام کیا, اور جب سورج آتا تو سورج بھی ان سے بچ کے نکلتا. دیکھیں زمین تو زمین, آسمان کی چیزیں یعنی بلند چیزیں, سورج جیسی چیز کتنا بڑا ہے سورج, آپ کی کئی 100 زمینوں کئی 1000 زمینوں کے برابر. اب اتنا بڑا سورج وہ
چند نوجوانوں کے لیے راستہ بدل رہا ہے، وہ ان کو دھوپ سے بچا رہا ہے. اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی سفوکیشن نہیں، کچھ نہیں، سو رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا تم کو. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، کیونکہ اگر وہ کروٹ نہیں دیتے تو زمین کی مٹی ان کے جسم کھا جاتی، جیسے بیڈ سورز ہو جاتے ہیں. اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا چوکیداری کرنے. اگر تم کہیں جھانک کر ان کو دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یعنی کوئی وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا کہ کچھ لوگ ہیں سو رہے ہیں اور کتا سامنے بیٹھا ہے. کتے کو دیکھ کے تو ویسے ہی ہر ایک کی سیٹی گم ہو جاتی. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے، کتنے دن یہاں رہے ہو؟ یعنی سوئے رہے صدیوں. جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، بالکل ایسے ہوتا نا جب آپ سو کے اٹھتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کیا ٹائم ہوا، کتنی دیر ہو گئی، کتنی باقی ہے. دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہو، ایک دن یا دن سے کچھ کم حصہ. حالانکہ وہ سینکڑوں سال تھے. نیند میں انسان کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ گھڑی نہ دیکھ لیں. آپ نہیں کہہ سکتے آپ کتنا سوئیں. پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. یہ ہے ایمان والوں کی نشانی. وہ بیکار باتوں میں بحث نہیں کرتے اور لڑتے جھگڑتے نہیں. اس وقت کم عقل ناسمجھ لوگ یوزلیس چیزوں پر بحث شروع کر دیتے، بیکار باتوں میں دلچسپی لیتے. اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ کتنے دن یہاں رہے، بس سوئے تھے اٹھ گئے کافی ہے. یعنی سوال کرنا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ انسان سوال وہ کرے جس سے نفع مند علم میں اضافہ ہو. ورنہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. مجھے ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں جس کا فائدہ نہیں. میں کیوں اپنی صلاحیتیں کان آنکھ بیکار چیزوں میں ضائع کروں. اور عموماً ہم اپنے کان آنکھ کہاں ضائع کرتے ہیں؟ ایسی باتوں میں، نمبرز پہ جھگڑنا، فگرز پہ جھگڑنا، نہیں اتنے تھے، نہیں اتنا تھا، نہیں اتنے بجے تھا، نہیں اتنے بجے تھے. ٹائم پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. تم اتنے بجے آئے، نہیں میں اتنے بجے آئے، دیکھا ٹائم دیکھا تو صحیح. اتنے گھڑیوں کا فرق ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، بس بند کرو. اچھا اتنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کام ختم، آگے چلو، کام کی بات کرو. جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جو لوگ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، پروڈکٹیو ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لہو سے فضولیات سے بچا کے رکھتے ہیں، غیر ضروری باتوں سے بھی بچاتے ہیں، غیر ضروری گفتگو سے بھی پرہیز کرتے ہیں جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. کام کی بات کرتے ہیں، کھانے کی کرتے ہیں، کیونکہ بھوک لگی ہوگی اب ان کو. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے. اب یہ نہیں کہا کہ چلو سارے ہی چلتے ہیں. ڈیلیگیشن، کوئی جا کے لے آئے، ہم کچھ اور کرتے. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنساری کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے. اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے، پھر تو مارے گئے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. اور اس میں بھی تو یہ ہوگا نا، لوگ قبروں سے سوئے ہوئے اٹھا لیے جائیں گے. اس وقت اصل تو سبق یہی ملنا چاہیے تھا اس قوم کو. کہتے ہیں جب یہ اٹھے تھے اس وقت اس قوم میں آخرت کے بارے میں جھگڑے ہو رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی اٹھے. بھئی ایسے ہی جیسے سونے کے بعد اٹھتے ہیں. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو،
ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. یہ تو کوئی بڑے نیک ولی لوگ تھے، لہٰذا مقبرہ بنانا چاہیے اور ساتھ مسجد ہونی چاہیے. ہر دور میں ایسے لوگ رہے، اور زیادہ عقل مند تو وہی ہے نا کہ جو کہیں کہ بھئی رب ہی بہتر جانتا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان کو کسی کو اس کے حال سے یا مقام سے اوپر اٹھانا ہی تو غلو ہوتا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، اب یہ نمبرز میں جھگڑنا، اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ دوسرے کہہ دیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. اب اگر آپ کا نظریہ 3 کا ہے یا 5 کا ہے اور آپ دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر طرح سے، حاصل کیا ہوگا اگر مان بھی لیا دوسرے نے؟ لا حاصل بحث. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. تو یہ تھا سورۃ کہف کا پہلا قصہ جس میں ایمان بچانے کی بات ہوئی. کچھ لوگوں کا واقعہ بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ ایمان بچانا ضروری ہے، خواہ وہ کسی غار میں چھپ کر ہی کیوں نہ بچایا جائے. تو جب فتنے کا دور ہو اور انسان کا باہر نکل کر دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو، کیا کرے؟ پھر وہ ایمان کو بچائے، چاہے اسے دنیا کی کوئی چیز چھوڑنی کیوں نہ پڑے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، یعنی انشاءاللہ کہے بغیر. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ، انشاء اللہ. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے. کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. جیسے ان کی تعداد اللہ جانتا ہے، ایسے ہی ان کے قیام کی مدت بھی اصل میں اللہ ہی جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر نہیں اس کے سوا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ولا یشرک فی حکمہ احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کہ تو سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ کلام اللہ میں کوئی تبدیلی کرے، اور کر سکتا بھی نہیں کہ اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرنا، آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے، یا اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دینا، یہ انتہائی غلط بات ہے. پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک کتاب جس میں جہاں پر سورۃ یاسین کی مبین ختم ہوتی ہے اس سے پھر دوبارہ وہاں سے سورۃ یاسین شروع کر کے پھر اگلی مبین تک لے جاتی، پھر یعنی کافی زیادہ اس میں ٹیکسٹ کے اندر چھپا ہوا تھا، پراپر کتاب چھپی ہوئی تھی، بالکل ڈسٹارٹڈ ٹیکسٹ، اپنی مرضی سے چیزوں کو آگے پیچھے ڈالا ہوا. ہمیں اس کی اجازت نہیں. نہ اصل ٹیکسٹ کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. مثلا اگر آپ کو مائنڈ میپ بنا رہے ہیں، کچھ بھی بنا رہے ہیں، تو اس کا سیکوینس برقرار رکھیے. اس کو اوپر نیچے اس طرح نہ کریے کہ یہ نہ پتا چلے کہ پہلے کیا بات اور پیچھے کیا ہے. اور اسی طرح تفسیر کرتے وقت، سمجھ بوجھ کے وقت، اس میں بھی انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ ہو. لا مبدل لکلماتی. اگر کوئی ایسا کرے گا وَلَن تَجِدَ لَهُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام اللہ میں تبدیلی کرنے والے تھے، یا پھر یہ ہے کہ آپ جو اہل ایمان مخلص تھے، مومن تھے، ان کو اپنے مجلس سے ہٹانے والے تھے. بات یہ ہے کہ یہ سراسر مشرکین کا مطالبہ تھا ان سے. جس طرح انہوں نے مطالبے کیے تھے نا معجزے لانے کے، تو اسی طرح انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی مجلس میں جب آئیں گے، جب یہ بلال اور عمار اور اس طرح کے لوگ جو ان کی نظر میں گھٹیا تھے وہ کیا وہاں سے اٹھا دیے جائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم
ان کو اپنے ساتھ رکھو گے، ان کو ہٹاؤ گے نہیں کسی ابو جہل کے کہنے پر. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی کہ دین میں سب سے قیمتی انسان وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے، اخلاق ہے. چاہے دنیا کا مال کچھ بھی نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا اپنا ہو، رشتہ دار ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی ہو. یریدون وجہہ، وہ سب کیا چاہتے ہیں؟ اسی کی رضا. ولا تعد عیناک عنہم، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ دنیا کی رونقیں تم کو پسند ہے کہ تم بلال، عمار اور یاسر کو تو ہٹا دو اپنی مجلس سے اور ابو جہل اور ابو لہب کو لے آؤ کہ وہ بہت سٹیٹس والے لوگ ہیں؟ تو یاد رکھیے، کسی بھی دینی ادارے میں، کسی بھی مسجد میں، کہیں لوگوں کو جب اللہ کے نام کے لیے، اللہ کا نام لے کر بلائے تو سب کو برابر کی عزت دیں اور سبھی کا خیال رکھیں، سبھی کا حق سمجھیں. کیوں؟ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے اور سب کے لیے برابر ہے. سواء العاکف فیہ والباد، باہر سے آنے والا اور لوکل، سب کا حق برابر ہے. کہنے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نام پر کسی سے دوستی کرے تو اس کے مال اور اس کے دنیاوی سٹیٹس کو سامنے نہ رکھے. اگر نہیں ہے تب بھی، اور اگر ہے تب بھی. نہیں ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اسے کیا دوست بنانا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. اگر ایمان اور تقوی اور اس کے پاس بیٹھ کے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق کر لو، ان سے نگاہ نہ پھرو. دوسرا یہ کہ اگر ہے ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، سٹیٹس ہے، سب کچھ ہے، تو اس صورت میں بھی ان سے دوستی ان کی ان چیزوں کی وجہ سے نہ کرو، بحیثیت انسان کے کرو. ان کی چیزوں کو نہیں، ان کو چاہو. اس سے کیا ہوگا؟ وہ حقیقی بانڈنگ پیدا ہوگی، کیونکہ سب ایک دوسرے سے اللہ کے لیے مل رہے ہیں. اسی لیے اسلام میں کوئی ایسا کلاس سسٹم نہیں ہے کہ یہ اس کے ٹیریٹری میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ وہاں نہیں جا سکتا. سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، اور ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے درجے بڑھ جاتے ہیں. فرمایا کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کسی ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یہ بھی زندگی کا ایک عام اصول. جو شخص قرآن سے رشتہ توڑ بیٹھے، اللہ سے رشتہ توڑ بیٹھے، تم اس کی بات نہ مانو، اس کی دوستی اختیار نہ کرو. اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، کبھی کچھ کیا تو ڈھیروں کام کر دیا اور کچھ نہ کیا تو سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ کو کاموں میں اعتدال اور کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی پسند ہے. ایسے لوگوں کی بات ماننے سے منع کیا جا رہا ہے جو خواہش نفس کی پیروی کریں اور جن کے طریقہ کار میں کوئی اسٹیبلٹی نہ ہو، افراط و تفریط ہو، موڈز کے غلام. آپ نے دیکھو گے کچھ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا کام آتا ہے، اللہ کی بات آتی ہے، وہ اپنے آپ کو کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں. اذان ہو رہی، نماز کے لیے تیار ہو، کچھ اور اسی طرح. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، بس اچھا سستی اور چیزوں مشغول ہو گئے. خصوصاً جو فجر کے قرآن کی بات کی نا میں نے، تو جن لوگوں کو سونے کی عادت ہے ان کو یہ ساتھ انتظام رکھ کے پھر اپنی عادت توڑنی پڑے گی. افراط و تفریط، یہ جو افراط و تفریط ہوتی ہے، جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، کبھی جوش میں آ کے خوب کام کیا، خوب عبادت کی، کبھی نمازیں میں فرض بھی چھوڑ دیے، کبھی ایکسائٹمنٹ میں بہت سارا خدمت کا کام لوگوں کا کر لیا، اور کبھی چھوٹی سی چیز کا انکار کر دیا. یہ چیز ٹھیک نہیں. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی بات نہ مانو، ایسے لوگوں کے طریقے پہ مت جاؤ. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے لوگوں سے کبھی واسطہ پڑ جاتا ہے نا، کبھی قریبی لوگوں میں سے کچھ ہوتے ہیں کہ ان کے موڈز ہوتے ہیں، تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. پھر ان کی خوشی کے مطابق مت کام کرو، پھر انسان ان کے طریقے پہ مت چلے. یہ مراد ہے، ان کے طریقے پہ مت چلو. یہ بیماری بھی بن جاتی ہے، اور یہ پھر روحانی نفسیاتی بیماری سے آگے جسمانی بیماری بن جاتی ہے.
کہ شدید غصے کے فٹس، شدید خوشی کے، شدید ہنسنے کے، تو لیکن قرآن شفا ہے، کیونکہ قرآن کنٹرول کرنے کو کہتا ہے نا ان چیزوں کو. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ متکبر ہیں ان کی بات پہ کان نہ دھرے، جو لوگ غریب ہیں، دنیاوی سٹیٹس نہیں رکھتے لیکن ایمان ہے ان کا ساتھ نہ چھوڑے، ان سے نگاہ نہ پھیرے، انہیں چھوڑ کر دنیا کی زینت کی طرف راغب نہ ہو. کسی ایسے شخص کی بات نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. غافلوں کی مجلس میں نہ بیٹھے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی انا کا شکار ہے، اپنے کچھ آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے. کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے کچھ مسائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ حل ہوں گے تو ہم قرآن کی طرف آئیں گے، یا ہم دین پڑھیں گے، یا سمجھیں گے، یا سمجھائیں گے. تو کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جانے کی ضرورت، ان کو بہت امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں. اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، یعنی نفس کا غلام ہے، خواہشات کا غلام ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. آپ کی اپنی چوائس. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی. انسان سوچا اچھا میں نہیں مانتا، اچھا ٹھہرو، نہیں مانتے، دیکھو آگے کیا ہے. جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھر جیسا ہوگا، جو ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ. اب ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے دولت کے امتحان کا. پہلے ایمان کا امتحان تھا، اب یہ دولت کا امتحان. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، یعنی بہترین باغ. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہوئے، اور انہوں نے اس میں ذرا بھی کسر نہ چھوڑی، یعنی دونوں باغوں میں خوب اس کا پھل آیا. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی، سونے پہ سہاگا، اور اسے خوب نفع حاصل ہوا، ہر طرح کا فائدہ. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. یعنی جب انسان کو دنیا میں نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک خیال سما جاتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، یہ میرے پاس دوسروں سے زیادہ ہے، یا یہ کہ وہ کم از کم اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. مال کا ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنا اصل برائی ہے. اسی طرح جن کے پاس مال نہیں اور وہ مال والوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو درجے میں وہ بھی پھر پہلوں کے برابر ہو گئے. 2 طرح کے لوگ ہیں نا، ایک کسی کے پاس مال ہے اور دوسرا جس کے پاس نہیں. اب مال والا اس کو حقیر سمجھ رہا ہے جس کے پاس نہیں، اور جس کے پاس نہیں وہ حقیر سمجھ رہا ہے جس کے پاس مال ہے، تو خرابی میں دونوں برابر ہو گئے. اصل چیز ہے کہ مال کے ساتھ آپ کرتے کیا ہیں. کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. آخرت کا بھی انکار کر بیٹھا. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی انسان کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں، جس چیز کو بھی دیکھ کر اس کا دل خوش ہو، اس پر یہ پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، میری کوئی قوت نہیں تھی، قوت ساری اللہ کی ہے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے. یعنی کتنا ہوپ فل.
اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے. یہ نہیں کہ وہ سب دعا دے رہا تھا، اس کو ڈرا رہا تھا کہ یہ بھی وہ پاسبل ہے کہ یہ تبدیلی ہو جائے، جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا. یعنی سارے طوفان آیا اور ساری چھتیں جو تھی وہ جو باڑ لگاتے ہیں وہ نیچے آ گئی اور سب کچھ تباہ ہو گیا. یعنی جس سے وہ ڈرا رہا تھا وہ ہو گیا. کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. تو کس کو شریک ٹھہرا لیا تھا اس نے؟ دولت کو، مال کو. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. تو اس میں ہر شخص کے لیے سبق ہے، اور وہ کیا کہ انسان دنیاوی سہاروں پر بھروسہ نہ کرے اور مال پا کر یا دنیاوی سٹیٹس پا کر اللہ کو نہ بھولے. کیونکہ اس شخص کے لیے جس کے پاس ایمان ہو، مال بہت بڑی نعمت ہے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ کچھ لوگوں کو آپ نے تسبیح سکھائی تھی. وہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں کے پاس مال ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ ہم وہ کر کے ان کے برابر ہو جائیں. تو آپ نے ان کو تسبیح سکھا دی، تم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، سبحان اللہ العظیم. وہ چلے گئے. اب وہ تسبیح مالداروں کو بھی پہنچ گئی. پھر وہ آگے کہ اب وہ بھی پڑھنے لگے، پھر ہم ان سے پیچھے رہ گئے. فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. تو مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. کیا چیز برا بناتی ہے انسان کو؟ اس کے حرص و ہوس یا اللہ کو بھول جانا، غفلت. مال پا کر مال دینے والے سے نمک حرامی کرنا، اس کا شکر گزار نہ ہونا، اس کو بھول جانا. اور پھر سب لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھائی گئی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا. یعنی دولت کیسے آتی ہے؟ تو زمین کی پود خوب گھنی ہوگی، ہر طرف آرائش، اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اب دیکھیے کہ آپ ہی کی زندگی میں کئی ایسے گھر ہوں گے جو بہت ہنستے بستے، ہر طرح کی نعمتوں سے بھرپور، لیکن آج وہاں کوئی نہیں رہتا. ہانٹڈ ہاؤس ہو گئے، وہ باغ اجڑ گئے. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں تبدیلی ہو جاتی ہے. لہذا آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، مت سوچئے کہ یہ ہمارے پاس رہے گا. جتنا بھی بہترین کر لیں، جتنا بھی پکے انتظام کر لیں، جتنے سال بھی اس میں جی لیں، آخر چھوڑنا ہوگا. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا ثوابا وخیر املا. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں جو تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. فکر اس دن کی ہو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. اور یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کر دیں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، لائن قطار، پورے ڈسپلن کے ساتھ. کوئی بھگدڑ مچا کے ادھر ادھر کسی جھنڈ میں چھپ نہیں جائے گا. لو دیکھ لو نا، آ گئے تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہ کتاب ہماری ہی ڈیلی ڈائری ہے جس پہ ہم روز اپنے نامہ اعمال لکھ پا رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، اپنے کرتوتوں پہ
خوف زدہ ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، ہائے شامت. جو چیزیں چھپ چھپ کے بھی کی، لوگوں سے بچ کے بھی کی، وہ سب سامنے آ جائے گی. اور اس وقت انسان ڈرے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کا کوئی چھپا ہوا راز کسی کے ہاتھ لگ جائے اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، یہ کس قسم کی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی حرکت چھوڑی نہ بڑی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ایک ایک ڈاٹ، فل سٹاپ، ایک ایک جسچر، چہرے کے تاثرات، سوچیں، خیالات، منصوبے، تمنائیں، خواہشات، ایکشنز، سب کچھ وہاں سامنے. اب دیکھیے کہ اب تو یہ بات سمجھنی مشکل بھی نہیں. جب سے ای بکس بن رہی ہیں اور ڈیجیٹل بکس بن رہی ہیں اور ویڈیوز اور مختلف چیزیں انسان کے سارے ریکارڈ کو کس طرح ٹریس کر لیتی. دیکھیے اپنی تصویر دیکھنا اور اپنی آواز سننا کتنا مشکل کام ہے. دنیا میں بھی اپنے کیے ہوئے کام کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اپنی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی مضمون آپ دیکھیں لکھ کے اور پھر دوبارہ خود ہی پڑھیں، خود ہی غلطیاں نکالیں گے. یہ کیا لکھ دیا، یہ تو ٹھیک نہیں، یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. حالانکہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہی جا رہے ہیں. تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے. اپنی کتاب خود ہی سجانی پڑے گی. دو طرح کے طالب علم ہوتے ہیں نا، ایک اپنی کتابیں بہت اچھے سے رکھتے ہیں، اپنے رجسٹرز، اپنے ہوم ورک کی بکس، شیٹس بہت ڈیکوریٹ کر کے بہت صاف ستھرا. اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز میں بس مارا ہوتا ہے. انسان بھی دو طرح کے. ایک وہ لوگ ہیں جن کو اپنے نامہ اعمال کی بہت فکر ہے کہ اس میں کوئی گندی چیز نہ آ جائے، ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے، میرا ریکارڈ خراب نہ ہو جائے، میری رپورٹ خراب نہ ہو جائے. اور دوسرے کوئی پرواہ نہیں، ہو کیئرس، لاپرواہی کا رویہ. دنیا کے معاملات میں تو ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے معاملات اس سے بہت سنجیدہ اور سخت ہیں جو ہم سوچے ہوئے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنائے ہوئے. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت انہیں نہیں بلایا تھا، نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہاں صرف شرک اعتقادی نہیں، شرک عملی بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے سوا جس کو سہارا بنا لیتا ہے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے. یہ ان کو کال ملائیں گے اور آگے سے کیا آواز آئے گی؟ ناٹ اویلیبل. ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. لیڈرز، فالوورز سب ایک جگہ اکٹھے ہلاکت میں. سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اسی میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. بہت بحثیں کرتا ہے، حجتیں کرتا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آتی ہے تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا ہے؟ یعنی ہدایت کی بات کوئی کسی کے سامنے رکھتا ہے، مثلا کوئی اسٹریٹ میں جا رہا ہے، کوئی آپ کے فرینڈ ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ساتھی ہیں، آپ ان کو اگر کوئی چیز کھول کے دکھائیں کہ دیکھیے قرآن میں ہی لکھا ہے، کیا ری ایکشن ہوتا ہے عام طور پہ لوگوں کا؟ وہ تو دیکھتے نہیں جو وہاں لکھا ہے اور ارریلیونٹ باتیں کرنے لگتے ہیں. ہاں ہم نے دیکھا جو قرآن پڑھاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں
یہ ہو گیا، اس نے پڑھا تو اس کو یہ ہو گیا، اس کا یہ نقصان. یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں، مقصد سے ہٹی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے. یعنی وہ شخص بڑا ہی ظالم ہے جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرے اور منہ موڑ کے چلا جائے، اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جنہوں نے یہ کام کیا ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. یعنی جو جھگڑے پہ اتر آئے، جو بدتمیزی پہ اتر آئے، اس کو آپ جس بھی طریقے سے سمجھائیں وہ عام طور پر نہیں مانتا. وہ یہ ضرور چاہے گا کہ تم واپس انہی کے اندر پلٹ جاؤ، لیکن وہ تمہیں فالو کرے یہ نہیں کرے گا. وہ جس نے اپنے کچھ فلسفے بنائے ہوئے ہوتے. تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کی تم اطاعت نہ کرو. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.